صرف ایک جملے کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت عمر تک، حضرت عمر سے علی تک، عثمان تک، عائشہ، حفصہ، امیر معاویہ تک، اگر کسی بھی شخص کو میرا یہ دعویٰ ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو رتی برابر بھی حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کے بارے میں شبہ ہے، میں حاضر ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں کہ ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کسی بھی صحابی کے بارے میں میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کرے، میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ باقی جب مناظرے کی بات، دلائل کی بات آئے گی، حضرت امیر معاویہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہاں پہ اپنی بات کو رکھیں گے۔ لیکن یہ اسلوب شریعت محمدیہ کا اسلوب ہے کہ جب دلائل ختم ہو جائیں، اگلا بندہ ضد کے اوپر آ جائے، پھر اس کو کہا جاتا ہے آ جاؤ مباہلے کے میدان میں آ جاؤ اگر تم واقعی سمجھتے ہو۔ اور لوگوں اتنی گندی باتیں، اتنا گندا فلسفہ مرزا جہلمی، قادری، جماعت کے بعض نام نہاد مفکروں نے، سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فیہ باغیہ کا امیر تھا، پورے باغی گروہ کا سپہ سالار تھا، نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ اوے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نبی کریم کی حدیث تمہارے سامنے موجود نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ نبی ان کو مسلمان کہہ رہے، نبی ان کے گروہ کی طرف سے لڑنے والے طلحہ کو شہادت کا رتبہ دے رہے، اور تم اور میں ان کو باغی بھی کہہ رہے۔ اور نعوذ باللہ ان کے اوپر یہ الزام ایک حدیث کی بنیاد بنا کے گڑا گیا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور لوگوں کیا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو مشاجرات ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی بات تو دور کیا، صحابہ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان کے اندر علل اعلان گستاخی ہو رہی ہے، اور گستاخی کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ آج یہ بات بھی کان کھول کے سن لیجئے، میں نے کبھی مرزا جہلمی کا نام نہیں تھا لیا، لیکن آپ کو واضح طور پہ سمجھانے کے لیے، آپ کی عقائد کی درستگی کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ جو اسحاق جالوی ہے اس کے اوپر علماء نے حجت قائم کی، یہ رافضی تھا، رفض کی حالت میں مرا۔ اسی طرح مرزا محمد علی جہلمی اس وقت کھلا رافضی ہے، تکیہ کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب اس نے ایک نئی بکواس کی ہے کہ 10 محرم کا جلوس بھی نکالنے چاہیے، ماتم بھی کرنا چاہیے مولا حسین کی وجہ سے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں۔ اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اہل سنت وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھے۔ حضرت علی اپنی ذات کے بارے میں کتنا عمدہ فرمان رسالت آپ کے اور میرے تک پہنچا چکے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے۔ حضرت علی نے کہا ہے جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اور یہ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں تھے کہہ رہے، حضرت علی یہ فرمان نبی کریم سے سن کے کہہ رہے ہیں۔ علی سے وہی بغض رکھ سکتا ہے، علی سے وہی نفرت کر سکتا ہے، علی کا حسد، علی کا بغض، علی کی نفرت، علی کی عداوت، علی کے ایمان پہ شبہ صرف وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ علی کے ایمان پہ شبہ نہیں ہو سکتا، علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی صحابہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جس نے میرے کسی ایک صحابی کو برا بلا کہا، گالی دی، اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لیکن ہمارے جاکے کھلے ہوئے ہیں، ہماری زبانیں اس قدر دراز ہیں، کسی بھی صحابی کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے قائدین کو، چھوٹے چھوٹے مبلغوں کو اگر کوئی برا بلا کہے نا، کوئی چھوٹا سا قائد بھی ہو کہ فلاں نے خلافت و ملوکیت میں فلاں نے یہ غلط لکھا ہے، صحابہ کے بارے میں بھڑک جاتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے عالم کی گستاخی کر رہے ہیں اور تمہارا عالم صحابہ کو معاف نہیں کرتا، اس وقت گستاخی نہیں ہوتی؟ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اپنا ایک عقیدہ،
ایک نظریہ بنا لو. جو بندہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیوبند کہتا ہو، بریلی کہتا ہو، شیعہ کہتا ہو، اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بکواس کرے، زبان کو دراز کرے. مجھے ایک بات بتلائیے، صحابہ کو گالی دینے کا مقصد کیا ہے؟ 1440 برس گزر چکے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں میت کو برا بلانا کو، مسلمان میت کو، وہ اللہ کے پاس پیش ہو چکی ہے. اور یہ 1400 سال بعد صحابہ کے اوپر طنز کرتے ہیں. یاد رکھو، جو بھی یہ کام کرے کسی بھی فرقے کا، وہ رافضی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ یہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابی کے بارے میں جو بندہ جو بکواس کرے، اگر کوئی کہے بے ایمان ہے تو بے ایمان ہے، اگر کوئی بکواس کرے غاصب ہے تو غاصب ہے، اگر کہ باغی ہے تو باغی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کلام حمید کے اندر اس کے دلائل کثیر موجود ہے. دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں. الا انہم ہم السفہاء، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ بے وقوف ہیں صحابہ کے بارے میں. الا انہم ہم السفہاء، اللہ نے وہی الفاظ ان کے بارے میں پلٹا دیے. میرے نبی کے صحابی بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو. آگے انہوں نے کہا ہم نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے کہا اور تم ان کے ساتھ مذاق نہیں کرتے بلکہ ایک دن آئے گا تمہارا رب تمہارا مذاق اڑائے گا. صحابی کے بارے میں جو بھی قول کوئی کہے گا اس کو پلٹا دیا جائے گا. یہ آپ نے اپنا عقیدہ بنانا ہے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا.